والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا بہت احسان اور اس کا فضل کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں درس قرآن پاک سننے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے درس کا آغاز 11ویں پارے سے ہوگا ہمارا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم پلٹ کر منافقوں کے پاس جاؤ گے وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے۔ اے مسلمانوں، جب تم تبوک سے یعنی غزوہ تبوک سے واپس جاؤ گے اور مدینہ شریف کی طرف پہنچو گے تو جو منافق پیچھے رہ گئے تھے وہ بہانے بنائیں گے۔ قل، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجئے، لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اے حبیب آپ فرما دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے کہ تم جب ہم پہنچیں گے تو تم وہاں پر بہانے بناؤ گے۔ سیر اللہ عملکم ورسولہ، اور اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ اب تو تم نے بہانے بنا کر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن اب اللہ اور اس کا رسول دیکھیں گے کہ جو تم نے توبہ کی ہے آیا کہ وہ توبہ تمہاری کارآمد ہے، کیا تم اس پر ڈٹے رہے ہو یا نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب غزوہ تبوک سے واپس قافلہ مدینہ شریف کی طرف آیا تو ان فیوچر مستقبل میں مومنوں کے ساتھ ہم کام کریں گے، ان کے جیسا ہم سارا کردار ادا کریں گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اللہ نے کہ اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا تمہیں کہ کیا تم اپنے وعدے پر آیا پورا اترتے ہو یا نہیں اترتے ہو۔ اور یہ اللہ رب العزت نے مدینہ شریف میں پہنچنے سے قبل حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی ارشاد فرما دی۔ آگے ارشاد فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر اس پروردگار کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو ہر چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، اے مسلمانوں جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے درگزر کرو اور یہ معاملہ درگزر کر دو اور تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو وہ تو بہانے بنائیں گے اور تمہیں راضی بھی کر لیں گے، لیکن اے مسلمانوں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو تم اب ان سے منہ پھیر لینا۔ یعنی جس نے دین اسلام کو جب ضرورت تھی غزوہ تبوک میں تو مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا، اس وقت بہانے بنائے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ پھر وہ تمہارے پاس آ بھی جائیں توبہ بھی کر لیں پھر بھی تم نے ان سے منہ پھیر لینا ہے۔ انہم رجسن، بے شک وہ تو ناپاکی ہے، وہ تو ناپاک ہے۔ اللہ رب العزت ان منافقوں کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ تو ناپاک ہے کہ اب ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے ان کے برے کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جد بن قیس، معتب بن کشیر اور ان کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ 80 لوگ تھے، یہ سارے کے سارے منافق تھے،
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا کہ جب یہ لوگ ہمارے ساتھ جہاد میں غزوہ تبوک میں نہ آئیں تو نہ تم ان سے کلام کرو گے اور نہ ہی تم ان سے بات کرو گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر حکم جاری فرما دیا تھا۔ تو اسی طرح ہوا کہ جب صحابہ کرام مدینہ شریف کی طرف لوٹے تو یہ اللہ رب العزت نے غیب کی خبریں اپنے حبیب کو پہلے ہی عطا فرما دی کہ جب تم جاؤ گے تو وہ اس طرح کے بہانے بنائیں گے، تو تمہیں حکم یہ ہے کہ تم ان سے نہ کلام کرنا اور نہ تم ان سے بات کرنا۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے آئیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فإن ترضوا عنہم، اور ان کا اعتبار کرتے ہوئے اے مسلمانوں تم ان سے راضی ہو بھی گئے، فإن اللہ لا یرضی، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی نہ ہوگا، عن القوم الفاسقین، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ فاسق قوم ہے، اور اللہ رب العزت ان کے نفاق کو بخوبی جانتا ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اور دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ دیہاتی منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے، جو مدینے کے ارد گرد دیہات تھے، گاؤں تھے، وہاں بھی کئی لوگ ایسے تھے جن پر منافقوں نے اپنا کام کر کے اپنا نفاق پھیلا دیا تھا۔ یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو دیہات میں لوگ ہوتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں، انہیں آسانی سے اپنی طرف کنورٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، وہ اپنی ضروریات کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ تو جب کوئی ان پر کسی طرح کا ہتھ کنڈا یا پروپیگنڈا کرتا ہے تو وہ اس کے جال میں آ جاتے ہیں۔ فی زمانہ دورہ حاضر میں اگر آپ مشاہدہ کریں اندرون سندھ کا یا پنجاب کے جو پسماندہ علاقہ ہیں، وہاں پر منافقین، عیسائی، یہودیت اور بالخصوص قادیانی فرقہ، یہ ان دیہاتیوں کو اپنی طرف لانے کے لیے طرح طرح کی ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے قافلے میں شامل ہو جائے۔ چونکہ وہ کچے عقل والے ہیں تو ان پر جب ایک مرتبہ ان کی ضروریات کو پورا کر دیا گیا تو پھر وہ ہمارے ہو جائیں گے۔ تو یہ نظام اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، اور یہ نظام آج بھی وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ قادیانی فیکلٹی آج بھی اس کو اپناتی ہے اور اسی طرح کرتی ہے کہ دیہاتوں میں جا کر ان لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ تو فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی منافق کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور وہ اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو دین کے احکام اپنے رسول پر اتارے وہ اس سے جاہل رہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور بعض دیہاتی گوار ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسے جرمانہ سمجھتے ہیں۔ جب وہ منافق ہیں تو بظاہر تو مسلمانوں والے کام کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں بھی بیٹھتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ گروہ در گروہ بھی بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کی راہ میں صحابہ کرام خرچ کرتے تھے تو ان کا دل نہ چاہتا تھا خرچ کرنے کا، لیکن وہ اسے جرمانہ سمجھ کر خرچ کرتے، اگر ہم خرچ نہ کریں گے تو ہمارا نفاق ان پر ظاہر ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ جرمانے کے طور پر اسے خرچ کرتے تھے۔ اور دور حاضر میں بھی اگر آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا ارادہ خرچ کا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ منافق ہی کی طرح ہیں کہ جو جرمانہ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تم پر مصیبتوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، یعنی یہ مالدار منافقین تم پر زمانے کی آفت اور گردشوں کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تمہارے پاس سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر ان کا زوال آ جائے گا، پھر ہم ان پر حاوی ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اسلام کو فرمایا اکملت دینکم، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے دین کو
عروج عطا فرما دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے دین کی بلندی کا ذمہ اور دین کو عروج اور دین کی چمک دھمک کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس سے لیا ہے۔ اور حالانکہ یہ منافق چاہتے یہ ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم خوش ہوں گے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے علیہم دائرۃ السوء، یہ تو مصیبت انہی پر نازل ہوگی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض دیہاتی ایسے بھی تھے جو ایمان میں پختہ تھے، ایمان میں سخت تھے۔ جب صحابہ کرام نے ان کی طرف دین اسلام کی تبلیغ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اور بعض گاؤں والے ایسے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور راہ خدا میں جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ خرچ کرتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اپنا مال عطا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ گویا کہ یہ ہم نے مال دیا ہے تو اس سے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا، اور جب مال دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، تو وہ بڑے خوش ہوتے اس پر۔ تو اللہ رب العزت نے یہی نشاندہی فرماتے ہوئے فرمایا الا انہا قربۃ لہم، اور یہ جو خرچ کرتے ہیں، اللہ سے فرمایا، خبردار کیا، سنو، یہ وہ جو مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے قرب الہی کا سبب ہے۔ اب اس سبب کا اجر کیا ملے گا؟ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ توبہ کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ سورہ توبہ کا 13واں رکوع، آیت نمبر 100۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے جانے والے، کس چیز میں؟ ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے، من المہاجرین پہلے مہاجرین ہیں، والانصار اور انصار، اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ مہاجر صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ایک مہاجر صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش ہوئی تو بیت المقدس کی طرف اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جب حضور مدینہ شریف کی طرف واپسی روانہ ہوئے، ہجرت کی، تو اللہ رب العزت نے واپسی حکم فرمایا کہ اب تم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو۔ تو ان کے ساتھ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، وہ مہاجرین جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ وہ مہاجرین ہیں، والانصاری، اور انصاری صحابہ وہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مکہ المکرمہ میں ملے، اور آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت فرمائی۔ یہ بیعت کہاں ہوئی؟ یہ بیعت منی کے مقام پر ہوئی، جہاں پر آج منی کے خیمے لگتے ہیں، وہاں پر بڑا شیطان جمرہ عقبہ، وہاں پر اس درخت کے نیچے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مدینے کے لوگوں نے بیعت کی، اور یہ بیعت میں جو لوگ شامل تھے وہ 6 افراد شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اس کے بعد وہ مدینہ المنورہ گئے، وہاں پر دین اسلام کے لوگوں کو تعلیم دی۔ پھر وہاں سے جب اگلے سال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے تو وہ 12 ہو گئے، اور پھر اس کے بعد تیسرے سال وہ 70 ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مدینہ المنورہ میں آنے کی دعوت دی، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ گئے۔ تو یہ وہ انصار صحابی ہیں۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے نیک کاموں میں ان کی پیروی کی، یعنی وہ تمام مہاجرین صحابہ، تمام انصاری صحابہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔
اللہ ان سے راضی ہوا اس طرح کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں احکامات نازل فرمائے تو انہوں نے اسے قبول کیا اور اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام احکامات پر عمل کیا اور اللہ کو واحد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی تعظیم اور ان کی توقیر فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وردوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس کام کرنے پر، نیک کام کرنے پر جو اجر عطا فرمایا، جو ثواب عطا فرمائے گا، تو وہ اس سے راضی ہوئے۔ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے انعام کیا ہے، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری اور ساری ہیں۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان مہاجرین صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا، ان انصار صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا، اور اختصار تمام صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی تعظیم و توقیر اور ان کی تعریف بیان فرمائی اور ان کے ایمان والے ہونے کی علامات بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اہل مدینہ تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی منافق ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل مدینہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے آس پاس کچھ منافق دیہاتی ہیں، ومن اہل المدینہ، اور کچھ مدینے والے بھی منافق ہیں جو تمہارے ارد گرد جمع ہے، مردو علی النفاق، تو وہ نفاق کے عادی ہو گئے ہیں، ان پر نفاق طاری ہو گیا ہے، لا تعلموہم، اور وہ آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، اور ہم انہیں جانتے ہیں۔ تو یہاں پر ابتداءً حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقوں کے جو حال تھا وہ امت کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے پیش نہ فرمایا، بلکہ انہیں مہلت دی اور اس امید پر کہ وہ ایمان لے آئیں گے، نفاق سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم کمال عطا فرمایا تو یہ آیت مبارکہ عطا فرما دی اور فرمایا کہ اب آپ ایک ایک منافق کا نام لے کر، ایک ایک منافق کا ذکر کر کے، ان کا نام لے کر انہیں مسجد سے نکال دیں۔ اور اس سے پہلے حکم یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام منافقوں کے احوال صحابہ کرام کے سامنے ڈسکس نہیں کرتے تھے، لیکن یہ آیت نازل ہو جانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر ہر ایک منافق کا نام لیا اور اسے مسجد سے نکال دیا۔ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں دو عذاب دیں گے، ایک عذاب دنیا کا ہوگا اور ایک عذاب اخروی ہوگا۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ جہنم کے بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، ایک عذاب دنیا کا، ایک قبر کا عذاب اور ایک جہنم کا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور انہوں نے ایک اچھا کام اور برا کام ملا دیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے تو رہ گئے تھے لیکن وہ منافق نہ تھے، انہوں نے توبہ کر لی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا شہر میں صرف عورتیں، بچے اور بوڑھے ہیں اور وہی گمراہ کن چہرے منافق موجود ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے اور کہنے لگے کاش کہ ہم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس غزوہ میں شامل ہو جاتے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پچھلے غزوہ حنین، غزوہ احد وغیرہ میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن اس بار نہ کی، تو انہیں بڑا افسوس ہوا اور اپنے آپ کو کوسنے لگے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپسی آئے مدینے کی طرف، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مزاج مبارک تھا کہ آپ مدینے سے پہلے کہیں آرام فرماتے، قیام فرماتے، اور صحابہ کرام کو بھی یہی حکم دیتے کہ آرام کر لو، کہ اب ہم مدینے جائیں گے تو ہمارے چہروں پر کوئی سستی نہ ہو، تو مدینے جائیں تو ہمارے چہروں پر خوشی کے آثار ہو۔ اسی لیے
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہیں پر آرام فرما لو، اور یہاں سے ایک قاصد کو بھیجا کہ وہ ان کے گھر والوں کو اطلاع دے اور وہ ان کے استقبال کی تیاری کریں۔ تو جب ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا اور کہنے لگے کہ اب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں کھولیں گے تبھی ہم یہاں سے ہٹیں گے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں معاف کریں گے اب تبھی ہم یہاں سے ہٹیں گے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہ لوگ مسجد کے ستون سے بندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے سارا معاملہ بتایا کہ یہ لوگ بڑے رسوا ہیں، بڑے پریشان ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے کہ یہ تبھی آزاد ہوں گے کہ جب آپ انہیں کھولیں گے، آپ انہیں معاف فرمائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں انہیں معاف نہیں کروں گا، میں انہیں نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ رب العزت مجھے حکم نہ ارشاد فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے ایک اچھا کام کیا، اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی، وآخر سیئا، اور برا کام ایک ملا دیا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ اب غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی بھی وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ غزوہ تبوک ان دنوں ہوا جن دنوں باغات نے پھل دینے تھے، جن دنوں کاروبار ہونا تھا، اور یہ وہ ایام تھے کہ ان ایام میں کاروبار کرنے کے بعد پورا سال آرام سے کھانا تھا۔ تو صحابہ کرام جو یہ مسلمان غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، وہ اس نیت سے رہ گئے کہ اگر ہم غزوہ میں شامل ہو جائیں گے تو ہمارا یہ کاروبار، ہمارے یہ درختوں کے پھل کون اتارے گا، تو اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو انہوں نے جب اللہ کے حبیب نے انہیں معاف فرما دیا اور ستون سے کھول دیا تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ اس مال کی وجہ سے ہم غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے تھے تو یہ مال حضور آپ لے لیجئے، یہ مال صدقہ لے لیجئے کہ اس مال کی وجہ سے ہم غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا میں یہ مال نہیں لے سکتا جب تک کہ مجھے اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ تو پھر اگلی آیت مبارکہ نازل ہوئی خذ من اموالہم صدقۃ، اے حبیب آپ ان کے مال کو لے لیجئے، آپ ان کے مال کی زکوٰۃ کو وصول کر لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، اور آپ ان کے مال کو وصول کر لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں ستھرا کیجئے اور آپ انہیں پاک کیجئے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بھی بیان فرمایا کہ پاک کرنا اور ستھرا کرنا یہ رب تعالیٰ کا ذمہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ بھی میرے اذن سے انہیں ستھرا کیجئے اور پاک کیجئے۔ بہا وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعائے خیر کیجیے۔ انا صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر لیں گے تو وہ جو اپنے آپ کو کوس رہے تھے ان کے دلوں پر چین آ جائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے خود لیتا ہے، یعنی یہ جو توبہ کر رہے ہیں یہ اللہ ہی کو توبہ کر رہے ہیں، اور یہ جو زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال دے رہے ہیں یہ اللہ ہی کو دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دست قدرت کے انہیں لیتا ہے یعنی قبول فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وَقُلْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اعملوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آپ ان سے فرما دیجئے تم نے اب توبہ کر لی ہے، تم اب کام کرو، اللہ اور اس کے رسول اور مومنین مسلمان تمہارے کام دیکھ رہے ہیں کہ اب تم ثابت قدم رہتے ہو یا تم ثابت قدم نہیں رہتے، جو تم نے اللہ کے حبیب سے وعدہ فرمایا کیا تم وعدے پر پورا اترتے ہو یا نہیں اترتے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ،
اور ان قریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے۔ اب تم نے وعدہ تو کر لیا ہے اور تم بظاہر اس طرح کے اعمال کر بھی لو تو اللہ رب العزت ہر غیب کو جانتا ہے، ہر پوشیدہ کو جانتا ہے، والشہادہ اور ہر ظاہر کو جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تو وہ تمہیں تمہارے سب کام بتا دے گا۔ یعنی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر موقوف رکھے گئے۔ یہاں پر ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ تو کی تھی لیکن تاخیر سے توبہ کی تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے حبیب نے حکم دیا کہ 50 روز تک ان سے کلام نہ کرنا، جب تک کہ اللہ رب العزت کوئی حکم ارشاد نہ فرما دے ان کے لیے تب تک تم نہ ان سے کلام کرنا اور نہ ان سے کوئی بات کرنا، نہ کوئی لین دین کرنا۔ اب 50 دن انتظار کے اس کے بعد ان کے لیے فیصلہ آنا تھا، تو یہ 50 دنوں کے اندر بڑے پریشان ہو گئے، نہ کوئی بات کرنے والا، اتنی زمین کی وسعت ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو تنگی میں محسوس کرنے لگے۔ پھر 50 روز کے بعد بالآخر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں خوشی کی علامت کے لیے یہاں پر فرمایا وَإِمَّا يَتُوبُ کہ اللہ کے حکم پر موقوف رکھے گئے، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا یا انہیں توبہ کرے گا، لیکن بالآخر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور انہیں بخش دیا۔ تو یہ ان لوگوں کا بیان ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہی کے درس میں ہم اگلی آیتوں میں سماعت کریں گے۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین اور وہ منافق لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی۔ والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد کو ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص ابو عامر یہ عیسائی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ ہجرت فرما کر آئے تو یہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ کون سے دین کی تبلیغ کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں ملت حنیفہ کی تبلیغ کرتا ہوں، یعنی دین ابراہیم پر ہوں۔ تو اس نے کہا میں بھی تو اسی دین پر ہوں، آپ تو کچھ نیا لے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں خالص اللہ کا دین لایا ہوں۔ تو وہ بات اسے ہضم نہ ہوئی، تو وہ شخص حضور اور اللہ کے مخالف ہو گیا اور اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ اب میرا اور آپ کا ایسا رشتہ ہے کہ جب بھی آپ مجھ سے ملاقات کریں گے تو حالت جنگ میں ملاقات کریں گے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ مانا اور اس نے یہ سوچا اور یہ سمجھا کہ حضور اپنی طرف سے لائے ہیں حالانکہ میں صحیح دین پر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب ہمارا مقابلہ ہوگا تو حالت جنگ میں ہوگا۔ وہ کئی جنگوں میں حضور کے مقابل آیا، پھر جب غزوہ حنین میں اس کو شکست ہو گئی تو وہ وہاں سے روم چلا گیا۔ روم جانے کے بعد اس نے وہاں پر پلاننگ شروع کی، اس نے وہاں کے سرداروں سے تعلقات بنائے، وہاں کے لوگوں کو جمع کیا، وہاں پر پیسہ اکٹھا کیا اور وہاں سے مدینہ شریف منافقوں کو پیغام دیا کہ ایک مسجد بناؤ جس میں تم منافقوں کو جمع کرو گے، اور ان منافقوں کو جمع کرنے کے بعد ایسا لشکر تیار کرنا، اس کے لیے پیسے کا بندوبست، اسلحے کا بندوبست میں کروں گا روم سے، لیکن تم یہاں پر ایک جنگی لشکر تیار کرنا جس سے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ سے نکال کر ہم یہاں پر حکومت کر لیں گے، اور جب ہم حکومت کر لیں گے اور یہاں پر ہمیں روم سے بڑا انعام و اکرام ملے گا اور اس کے بعد ہمارے دین کو فروغ ہوگا۔ تو یہ تمام تر اس نے پلاننگ کی اور
کہا کہ مسجد کو بناؤ تو اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرما دی اور یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ جو مسجد بنا رہے ہیں یہ در حقیقت کفر پھیلانے کے لیے بنا رہے ہیں، مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنا رہے ہیں، تو اے حبیب آپ اس مسجد کو گرا دیجیے۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے جب یہ حکم نازل فرمایا کہ اس مسجد کو آپ گرا دیجیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور کافر شخص کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف تھا، یعنی یہ مسجد بنائی اس ابو عامر کے لیے تھی کہ جب وہ آئے گا تو پھر ہم مل کر ان پر حملہ کریں گے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا تو ارادہ صرف بھلائی کا ہے، کہ جب انہوں نے مسجد بنا لی اور یہ مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذر یہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ مسجد قباء نمازیوں سے بھر جاتی ہے اور وہاں پر بزرگ اور بچے سما نہیں سکتے، تو ہم نے قریب ہی ایک مسجد بنا دی تاکہ یہاں پر کمزور اور بزرگ اور بچے یہاں پر آ کر نماز پڑھ سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھ دیں اور دعائے خیر فرما دیں تاکہ یہ مسجد آباد ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو میں واپسی آ کر ضرور نماز پڑھوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اسی طرح کی قسمیں کھائیں گے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ مسجد کی تعمیر سے ہمارا ارادہ تو صرف اور صرف بھلائی کا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوئیے گا۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ اس مسجد میں نماز کے لیے رسول اللہ کھڑے نہ ہوئیے گا بلکہ اس مسجد کو گرا دیجیے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے، تفسیر خازن میں اللہ رب العزت کے حبیب نے حکم دیا صحابہ کرام کو اس مسجد کو گرا دو اور اس مسجد کو ڈھا دو۔ تو صحابہ کرام نے ان الفاظ کے ساتھ فَأَحْرَقُوهُ وَهَدَمُوهُ، تو صحابہ کرام نے اس مسجد کو جلا دیا اور اس مسجد کو ڈھا دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں مسجد کا لفظ بھی ذکر فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد سے کیا ہو جائے گا۔ بد مذہب بد عقیدہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے، صحابہ سے کینہ رکھنے والے، اولیاء کرام کے بارے میں غلط بات کرنے والے، اور مسجدیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے جو مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بناتا ہے تو اے حبیب آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوئیے گا۔ تو یعنی کہ مسجد کے لفظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، تو یعنی ہر مسجد وہ بھی قابل تعظیم نہیں ہے، ہر مسجد کو بھی ہم اللہ کا گھر نہیں کہہ سکتے، بلکہ مسجد اللہ کا گھر وہی ہے، وہی عبادت ہوگی، وہی محفل و مجلس ہوگی جس میں مومنوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہوگی، جس میں صحابہ کرام کی عظمتوں کا بیان ہوگا، جس میں ازواج مطہرات کی پاکیزگیاں بیان ہوں گی، جس میں اولیاء اللہ کی کرامات بیان ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب آپ کبھی بھی، ابدا کے الفاظ ہیں ہمیشہ، کبھی بھی کھڑے نہ ہوئیے گا۔ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب آپ اس مسجد میں نماز کے لیے کھڑے نہ ہوئیے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ بے شک وہ مسجد یعنی مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب
پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اے حبیب آپ اس مسجد میں کھڑے ہوئیے جو مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اور لوگ اس مسجد میں آنے کو پسند فرماتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی یہ مومنین کی صفات کو بیان فرمایا گیا کہ وہ نجاستوں سے، خیانتوں سے پاک رہتے ہیں، اور وہ گناہوں اور بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا وہ شخص جس نے اپنی مسجد کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف حار، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والے گڑھے کے کنارے پر رکھی۔ اللہ رب العزت یہاں پر مثال دے کے فرما رہا ہے کہ ایک مسجد کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی اور ایک مسجد کی بنیاد زمین کے کنارے پر رکھی گئی جو دریا کے قریب ہے کہ اسے گرا دیا جائے تو وہ دریا میں ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، تو وہ اسے لے کر بھی جہنم کی آگ میں گر پڑے گی۔ یعنی وہ منافقین خود تو جہنم میں جائیں گے، ساتھ اس مسجد کو لے کر بھی جہنم میں جائیں گے جو انہوں نے مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ربۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، اور وہ عمارت یعنی مسجد درار جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ مسجد درار تو صحابہ کرام نے گرا دی تھی اور اس کو جلا دیا تھا، لیکن اس کا جو صدمہ ہے وہ منافقوں کو قیامت تک رہے گا، اور مسجد درار گرانے کے بعد ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے کہ الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ کا 13واں رکوع مکمل ہوا، 14ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو ان کے لیے جنت کے بدلے خرید لیا۔ یہاں پر مجاہدوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یہاں پر جہاد کرنے والوں کے مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے، جہاد کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ سودا کر لو کہ مومن جو مال اور جان ہے، مومن کی مال اور جان ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیے جنت کے بدلے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مال اور یہ جان، حالانکہ نہ مال ہمارا نہ جان ہماری، مال بھی اللہ رب العزت کے فضل سے عطا ہوا اور جان بھی اسی نے پیدا کی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس جان اور مال کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کو خرید لیا، اور یہ خریدار اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت، تو یہ خرید و فروخت کتنی احسن ہے جس میں خریدنے والا اللہ رب العزت ہے اور بیچنے والے مومنین ہیں، اور بیچ کیا رہے ہیں؟ اپنی مال اور جان کو بیچ رہے ہیں۔ فرمایا بِأَنَّا لَهُمُ الْجَنَّةُ، اور کس کے بدلے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جنت کے بدلے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اور یہ اپنی مال اور جان کو بیچ کیوں رہے ہیں؟ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں دشمنان اسلام کو اور وہ خود شہید کر دیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور ان مجاہدوں کے لیے اللہ کے ذمے جنت ہے جس کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ یعنی ان مجاہدوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس جہاد کے چیپٹر کو انجیل میں بھی بیان فرمایا، توریت میں بھی بیان فرمایا اور قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون؟ جب اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ فرما دیا ہے تو اللہ سے
بڑھ کر اللہ سے سچا وعدہ کون پورا کر سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم اپنے اس سودے کی خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ رب العزت سے کیا ہے۔ یعنی اب تم نے اللہ رب العزت سے جو سودا کر لیا ہے اپنی مال اور جان کا، تو اللہ رب العزت اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا، تو اب اس پر تم خوشیاں مناؤ۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے اور یہی اصل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب جہاد کا حکم ہو، ہم نے پیچھے آیت مبارکہ میں سماعت کیا کہ جو لوگ مسلمان تھے، دل میں نہ بغض تھا، نہ کینہ تھا، نہ نفاق تھا، اس کے باوجود دنیاوی معاملات کی وجہ سے غزوے میں نہ جا سکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو سکے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے کتنا سخت معاملہ فرمایا کہ وہ توبہ کرتے رہے، اپنے آپ کو باندھے رکھا، لیکن اللہ کے حبیب نے معاف نہ فرمایا۔ تو اس رکوع میں اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ جہاد کی بڑی اہمیت ہے۔ جب دین اسلام کو جہاد کی ضرورت ہو، مجاہدوں کی ضرورت ہو، تو ہم نے جہاد کرنا ہے۔ آج ہمیں دین اسلام میں وہ چیپٹرز پڑھائے جاتے ہیں کہ جس میں امن ہوتا ہے، جس میں سلامتی ہوتی ہے۔ دین اسلام میں امن بھی ہے، سلامتی بھی ہے، لیکن وہ مسلمان بھائیوں کے لیے ہے۔ کافروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک ہی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور وہ فرمایا جہاد کا۔ اگر تم ان سے جہاد کرو گے تب ہی تم کامیاب ہو سکو گے۔ ہمیں بدر میں صحابہ کرام کا واقعہ سنتے ہیں کہ 313 صحابہ یہاں تھے، وہ کفار کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ ہم نے یہ بارہا مرتبہ سنا، لیکن یہاں پر ایک پیدا ہونے والا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے پہل کس نے کی؟ وہ 313 صحابہ نے پہل کی یا وہ ہزاروں کے لشکر نے پہل کی؟ تو کتابوں میں، تواریخ میں، حدیث میں اور تفاسیر میں یہی ملتا ہے کہ 313 صحابہ نے پہلے پہل کی تھی۔ جب انہوں نے پہلے پہل کی، انہوں نے ایمان کامل کے ساتھ ان پر مقابلہ کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر مدد بھی فرمائی۔ آج ہم کافروں سے ہاتھ ملاتے ہیں، آج ہم اپنا مفاد دیکھتے ہیں، ہم کاروبار ہو یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، ہم اپنا دنیاوی مفاد دیکھتے ہیں، اور اپنا مفاد اچھا ہو تو ہم ان سے ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، ان سے دوستیاں بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت یہاں قرآن مجید میں واضح احکام فرما رہا ہے ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، یا تو ان سے لڑو یا پھر شہید ہو جاؤ۔ اب ایمان کامل کس کا ہے؟ یہ مجاہدین کی صفات کیا ہیں؟ تو اللہ رب العزت یہ ایمان والوں کی صفات بیان فرماتا ہے۔ التائبون، جنتی لوگ، مجاہد یہ کون لوگ ہیں؟ توبہ کرنے والے ہیں۔ العابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں۔ السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں، یعنی نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، کما حقہ، جیسا کہ اس کا حق ہے۔ العامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ جب یہ ساری صفات مومنین کی ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب ان صفاتوں کا کوئی متحمل ہو جائے تو اے محبوب آپ انہیں خوشخبری دیجئے۔ وبشر المؤمنین، تو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ انہیں خوشخبری عطا فرما دیجئے جنت کی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، پیچھے آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کی صفات کو مومنوں کی بیان فرمایا، پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ انہیں خوشخبری دیجئے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو، ان پر واضح ہو چکا ہو کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی رشتہ دار بھی ہیں اور یہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہیں گئے تھے،
تو اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ اب تم ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سے صحابہ کرام یا بہت سے لوگ آتے تھے جو اپنے کافر باپ ماں کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہتے تھے اور درخواست کرتے تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اور فرمایا کہ مشرکوں کافروں کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں ہے۔ یعنی اگر اب کوئی کرتا ہے مومنوں مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا ان مودۃ وعدها ایاہ۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو اس سے کر چکے تھے۔ جب یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہ کیجیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے باپ کے لیے دعا کیجیے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ کافر تھا، وہ اپنے کفر پر مرا تھا، اور آپ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دے دیا، یہ حکم نازل فرما دیا کہ اب ہم نے کافروں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ تو حضرت علی نے اس شخص کو کہا کہ تم دعائے مغفرت کیوں کرتے ہو اپنے باپ کے لیے، حالانکہ وہ کافر تھا اور قرآن پاک میں اس کا احکام نازل ہو چکا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو اس سے کر چکے تھے۔ یہاں پر لفظ ابن آیا ہے لِأَبِيهِ۔ اب کا معنی عربی لغت کے اندر صرف و صرف باپ نہیں ہوتا، بلکہ باپ، دادا، چچا ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اب سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر تھا جو کفر پر مرا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس سے وعدہ فرمایا تھا یہ اس وعدے پر تھا کہ اس کے چچا نے یہ کہا تھا کہ میں تم سے ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہوں، تو اس وعدے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم وعدہ کرتے ہو ایمان لانے کا تو پھر میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ ارشاد فرما دی آزر کا۔ اور بہت سے لوگ یہاں پر ابن کا معنی لیتے ہیں والد، حالانکہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت طارق رضی اللہ عنہ آپ مومن تھے، اور اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک پیٹوں سے پاک رحموں کی طرف آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں پاک پیٹھوں سے پاک رحموں کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاک پیٹھوں سے پاک رحموں کی طرف آیا ہوں، یعنی میرے آباء و اجداد میں سارے کے سارے موحد تھے، میرے آباء و اجداد میں سارے کے سارے مومن تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ میں پاک پیٹوں سے پاک رحموں کی طرف آیا ہوں، یعنی میرے جتنے بھی اوپر آباء و اجداد ہیں وہ سارے کے سارے مومن ہیں، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو حضرت طارق علیہ نبینا علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، تو گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت طارق کی بھی اولاد میں سے ہیں، تو وہ کس طرح کافر ہو سکتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور ایمان نہیں لایا، یعنی اس کا چچا آزر، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعلق توڑ دیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور درگزر کرنے والے تھے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کو کہا تھا، تو اس شخص نے جب یہ بات کہی تھی تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ پھر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ تو کیا تھا، لیکن اس وعدے کو ایک شرط کے ساتھ مشروط کیا تھا کہ اس کا چچا ایمان لائے گا۔ اس کا چچا ایمان نہ لایا، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے تعلق توڑ دیا۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی فرمائے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو دعائے مغفرت بہت سو کے لیے کی ہے جو کافر تھے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ان صحابہ کو، ان مومنین کو تسلی دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہو کہ یہ احکام تو اب نازل ہوا ہے، اور اس سے پہلے کے جو کام تم کر چکے ہو اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ کہ جس طرح پہلے شراب حلال تھی ابتداء اسلام میں، تو جو لوگ شراب کو پیتے تھے، لیکن جب شراب کی حرمت قرآن پاک میں نازل ہو گئی تو اس کے بعد شراب کو ترک کر دیا، تو جو پہلے پی چکے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا اس بات پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ میں مومنین کو تسلی دی، فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ فرمائے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت پھر احکام کو جاری فرمائے گا، اس کے بعد پکڑ فرمائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ ہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا مالک ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، بے شک اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوئیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ یہاں پر لفظ اسرہ ہے، اسرہ کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ غزوہ تبوک کا دوسرا نام غزوہ اسرہ بھی ہے۔ اب غزوہ تبوک میں مشکلات کا عالم یہ تھا کہ 30,000 کا صحابہ کا لشکر تھا، لیکن ہر ایک صحابی کے پاس سواری نہ تھی، بلکہ 10 صحابہ کے پاس ایک اونٹ تھا، وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کا یہ عالم تھا کہ کھجور ایک تھی اور کئی صحابہ اسے چوس کر اپنا پیٹ بھرتے، اور پانی کی قلت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی پانی پیتا تو دوسری مرتبہ دوسرا صحابی پانی پیتا، یعنی سب ایک ساتھ پانی تک نہ پی سکتے تھے، اتنی قلت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قریب تھا کہ مومنین اس مشقت میں پیچھے ہٹ جاتے، تو اللہ رب العزت نے ان پر رحمت متوجہ فرمائی، فرمایا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ اس کے بعد قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جاتے، تو اللہ رب العزت نے ان پر رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمایا۔ ثم تاب علیہم، پھر ان پر اپنی رحمت سے متوجہ ہوا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اتنی قلت کے بعد جب صحابہ کرام نڈھال پڑنے لگے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ منہ پھیر لیتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان پر رحمتیں کا نزول فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ غزوہ تبوک پر جاتے وقت یہ اتنی مشکلات کا سامنا ہوا کہ پانی کی قلت تھی، تو اللہ رب العزت نے رحمت کو اس طرح متوجہ فرمایا کہ ایک بادل سے بارش ہوئی، تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے کٹوروں کو اس پانی سے بھر لیا اور پیٹ بھر کر پانی پیا اور چاقو چوبند ہو گئے، پھر سے وہ اسی ولولے اور جوش و جذبے سے کھڑے ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ جب آگے گئے تھوڑا سا تو وہ زمین کو دیکھتے ہیں کہ زمین خشک ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان پر وہی جگہ پر صرف اور صرف بارش فرمائی اور اپنی رحمت متوجہ فرمائی کہ یہ کہیں اپنا منہ نہ پھیر لے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا انہ بہم رؤوف الرحیم، کہ اللہ رب العزت نے ان کی
توبہ بھی قبول فرمائی کہ بے شک وہ توبہ کو قبول فرمانے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے انکار تو کیا تھا لیکن توبہ میں بھی تاخیر کی تھی۔ غزوہ تبوک میں 3 طرح کے لوگ نہیں گئے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو منافق تھے، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے توبہ میں جلدی کی جیسا کہ ہم پیچھے آیت مبارکہ میں سماعت کر چکے، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے توبہ کرنے میں تاخیر کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ حُلِّفُوا، اور ان تینوں پر جو معاملہ موقوف رکھا گیا تھا نظر کی رحمت فرمائی۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اللہ رب العزت نے ان کی بھی توبہ کو قبول فرما لیا۔ وہ 3 لوگ کون تھے؟ یہ 3 حضرات حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ جب غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 50 روز کلام نہ فرمانے کا صحابہ کرام کو کہا تھا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ زمین ہم پر تنگ ہو چکی ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے لگے، اللہ کے حضور گر گرانے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی، اتنے لوگ ہونے کے باوجود کوئی ان سے کلام نہ کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ اپنی جانوں پر بھی تنگ ہو گئے، یعنی وہ اپنے آپ سے بھی پریشان ہونے لگے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی پناہ کے سوا اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوئی اور جگہ نہیں۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، لِيَتُوبُوا، تاکہ وہ اپنی توبہ پر قائم رہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ سورہ توبہ کا 14واں رکوع مکمل ہوا، 15ویں رکوع کا آغاز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، مدینے والے اور ان کے ارد گرد کے دیہاتی کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ وہ جہاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائے۔ مدینے والوں کے لیے جو ان کے ارد گرد گاؤں تھے، ان لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ رسول اللہ جہاد پر جا رہے ہیں اور وہ پیچھے رہ جائیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول اللہ کی جان سے بڑھ کر کوئی اور جان نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو تمہیں کسی طرح کی یہ مناسبت نہیں کہ تم پیچھے رہ جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرنا تم پر فرض ہے، ان کے ساتھ جانا جہاد پر تم پر فرض ہے۔ فرمایا ولا يرغبوا بانفسهم، نہ یہ کہ محبوب کی جان سے زیادہ اپنی جان پیاری سمجھے۔ تم اس لیے نہیں گئے کہ محبوب کی جان سے زیادہ تمہاری جان پیاری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب کی جان سے بڑھ کر کسی کی جان نہیں۔ لا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، کہ محبوب کی جان سے زیادہ کسی کی جان پیاری نہیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جہاد کا حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس، جو تکلیف، جو بھوک پہنچتی ہے، ولا یطؤون موت ان یغیظون الکفار، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جہاد میں کرنے والے کام کیا ہیں، جہاد میں مشقت والے کام کیا ہیں، کہ جہاد کے اندر سب سے پہلے بھوک، پیاس اور تکلیف کی مشقت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی وہ ایسی جگہ ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جس سے کفاروں کو غصہ آ جاتا ہے، یعنی وہ کفاروں کی سرزمین پر جاتے ہیں تو یہ کفاروں کو ایذا پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہی اصل جہاد ہے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور جو کچھ دشمنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں قتل کر کر، انہیں قید کر کر، ان کا مال غنیمت سمجھ کر
شامل کر کر یہ تمام کام جو کرتے ہیں یہ جہاد کے حکم میں ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان سب کے بدلے ان کے لیے نیک اعمال لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو یہ جہاد کرنے والوں کے لیے کام تھے کہ جو ان کے ساتھ کام لاحق ہوتے ہیں، کہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافروں کو غصہ دلانا یہ بھی جہاد کے زمرے میں آتا ہے، اور انہیں تکلیف پہنچانا یہ بھی زمرے میں آتا ہے اسی جہاد کے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، کتب لہم بہ عمل صالح، کہ ان کے لیے اس کے بدلے نیک اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، یا جو وہ میدان طے کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تھوڑا مال خرچ کریں یا زیادہ مال خرچ کریں، یا وہ سفر کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے سب سے بہتر کاموں کا صلہ عطا فرمائے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے بہتر کام کا صلہ عطا فرمائے۔ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان کافروں سے لڑنے کے لیے چلے جائیں، بلکہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھی کچھ مسلمانوں کو رہنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہوں میں سے ایک جماعت دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور واپس آ کر اپنی قوم کو عذاب سے ڈرائے۔ یعنی سارے کے سارے دین حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے، بلکہ کچھ لوگوں کو وہیں موجود رہنا پڑے گا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہر جماعت سے ایک گروہ آ جائے۔ یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلوں میں سے ایک ایک گروہ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی تعلیم دیتے۔ وہ گاؤں کے لوگ ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ وہ تھوڑے سے وقت میں بے پڑھے لوگ ہوتے انہیں دین کا عالم بنا دیتے، دین کا ہادی بنا دیتے، اور پھر جب وہ اپنے جماعت کی طرف جاتے تو دین کی ترجمانی کرتے، اسلام کی دعوت دیتے، اور اسلام کی مخالفت کرنے پر انہیں ڈراتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس طرح کیوں نہیں کر لیتے، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، اس امید پر کہ وہ سب کے سب گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اگر اس طرح کا معاملہ کریں تو سارے کے سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں۔ یہ سورہ توبہ کا آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت اس میں فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہ سب سے پہلے کافروں سے جہاد کرو وہ جو تمہارے قریب ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ کافروں سے جہاد کرنا واجب ہے، چاہے وہ قریب ہو یا دور ہو، لیکن پہلے قریب والوں سے جہاد کرنا ہے، اس کے بعد دور والوں سے جہاد کرنا ہے، اس کے بعد اور دور والوں سے جہاد کرنا ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی کو پائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کافروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کافروں کے سامنے نرمی اختیار نہیں کرنی ہے، بلکہ جب وہ تمہیں دیکھے تو وہ خوف کھائیں اور حملہ کرنے سے گریز رہیں کہ یہ مومنین بڑے سخت مزاج ہیں، اگر ہم نے ان پر حملہ کیا تو یہ بھی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جہاں پر سختی کا اظہار کرنا ہے ان کافروں کے سامنے تو وہاں نرمی نہیں کر سکتے بلکہ سخت مزاج رہنا پڑے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ کرو، بلکہ وہ ایسا محسوس کرے کہ تم بڑے سخت دل ہو، اگر وہ حملہ کریں گے تو تم ان پر پلٹ کر وار کرو گے۔ اور جب اس طرح کی باتیں ممبر سے ہوتی ہیں
دین کا وہ حصہ جو جہاد سے منسوب ہے وہ بتایا جاتا ہے، تو افسوس صد افسوس آج اس مولوی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ آج اس مولوی کو طرح طرح کے باتیں کہی جاتی ہے کہ یہ فلاں ایجنسی کا بندہ ہے، کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس سے تو ہمارے ملک کا نقصان ہوگا۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ کافروں سے کوئی نرمی نہیں بلکہ سختی والا مزاج رکھنا ہے، اور انہیں بھی اسی طرح محسوس ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور فرمایا یہی لوگ پرہیزگار ہیں جو کافروں پر سختی برتتے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی تو بعض منافق کہتے صورت نے تمہیں کس طرح ایمان میں فائدہ حاصل دیا، صورت نے تمہیں کس طرح کی زیادتی دی۔ یعنی اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھا، الف لام میم سے والناس تک ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں روزے کے، نماز کے، جہاد کے احکامات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو جب کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تو منافق مذاق اڑانے کے لیے کہتے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اے مومنو، اس آیت نے تمہارے میں سے کس کے ایمان کو بڑھا دیا، کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا۔ یہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو جو ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارا یہ درس قرآن کا آغاز پچھلے سال سے ہوا۔ ہم نے پچھلے سال بھی الف لام میم سے والناس تک مکمل قرآن پاک کو سمجھا، اور بحمد اللہ تعالی ہم اس سال بھی اس قرآن پاک کو 11ویں پارے تک سمجھ چکے۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو ہماری نالج میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے، اور جب ہم اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان منور ہوتے ہیں۔ تو یہ کافر اس طرح مذاق اڑاتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک حکم نازل ہو چکا تو اب دوبارہ یہ حکم نازل ہوا تو تمہارے ایمان کا کون سا حصہ بڑھا، یا تمہارے میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب قرآن پاک نازل ہوتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس صورت سے ان کے ایمان میں تقویت ہوتی ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس قرآن کی بشارتیں سن کر خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ تو خوش ہوتے ہیں جب قرآن پاک کے حکم کو سنتے ہیں، قرآن پاک میں نازل کردہ آیات کو سنتے ہیں۔ مومنین کے اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جاء الحق و زہق الباطل، اس کو سنتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو ان کے ایمان اور مضبوط ہوتے ہیں۔ حالانکہ منافقین اس پر مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو جن لوگوں کے دل میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، یعنی ان کی ناپاکی کو بڑھا دیا، اور وہ مزید ناپاکی کو بڑھاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو منافقین بھی وہاں پر ہوتے، اور یہ مجبوری کے عالم میں بیٹھنا پڑتا تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ہم بھی مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرماتے تو بارہا مرتبہ ایسا ہوا کہ اسی نشست کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے وحی لے کر، اور وحی آتی تو اس کی علامت یہ ہوتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ پر پسینہ مبارک آ جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے اور تمام صحابہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے۔ تو یہ منافقین دیکھتے کہ اب صورت نازل ہونے والی ہے تو وہ اپنے دوسرے منافق کو کہتے کہ چلو اب یہاں سے چلتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہم مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، نہیں تو ایک اور حکم نازل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ میں یہی فرمایا کہ جب آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے تو ان کا مرض بڑھ جاتا ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اپنے کفر پر ہی مرتے ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ
यफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, क्या वो मुनाफिक नहीं देखते कि हर साल एक या दो मरतबा उन पर मुसीबत आती है, वो आजमाए जाते हैं। सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, तो फिर भी ना वो तौबा करते हैं और ना ही वो नसीहत को कबूल करते हैं। व इज़ा मा उनज़िलत सूरतुन नज़र बादुहुम इला बाद, और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो वो मुनाफिक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब मजलिस से उठ जाओ। हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मन सरफू, कि कोई मुसलमान तुम्हें देख तो नहीं रहा, और फिर वो कुफ्र की तरफ लौट जाते हैं और रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से खड़े हो जाते हैं। सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिल पलट दिए इसलिए कि वो हक़ को समझते ही नहीं हैं। अब सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें, ये आखिरी दो आयतें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व वजाहत को बयान करने पर, ये आखिरी दो आयतों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ बयान फरमाया। इन दो आयतों का वाक़या हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुज़ुर्ग हैं। आप बगदाद शरीफ में आपका मज़ार पुरअनवार है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़ार के पीछे कब्रिस्तान में आपका मज़ार पुरअनवार है। आप अल्लाह के बड़े नेक बंदे, अल्लाह के वली, लेकिन लोगों को आप पागल लगते और मस्ताने लगते। लोग ये तसव्वुर करते कि आपका जहन सही नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह वाले थे, दरवेशाना स्टाइल में रहते थे। तो एक बुज़ुर्ग ने उन्हें ख्वाब में देखा, उन्हीं के वक्त के बुज़ुर्ग, किताबों में लिखा, उन्हीं के वक्त के बुज़ुर्ग ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नसीहत फरमा रहे हैं और सहाबा कराम का गिरोह यहाँ पर मौजूद है हुज़ूर की नशिस्त में, कि इतने में अल्लामा अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह आते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से गले मिलते हैं। तो वो बुज़ुर्ग सहाबी पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, इसको तो लोग माज़अल्लाह सही नहीं समझते और पागल समझते हैं, आपने उनसे मुलाकात की, कहने का मकसद ये है। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि क़ुर्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स को कैसे मिला? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब रिसालत का वजीफ़ा बताया और फरमाया कि ये अबू बकर शिबली सूरह तौबा की दो आखिरी आयत मुझ पर हर नमाज के बाद पढ़ता है, तो इसी वजह से ये क़ुर्ब में मेरे है। और किसी को भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हासिल करना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व वजाहत की ये दो आयतें हर नमाज के बाद पढ़नी चाहिए और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। तर्जमा समात करते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो अज़ीम रसूल आए, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी कुरैशी, जिनके हसब व नसब को तुम खूब अच्छी तरह जानते हो कि वो सबसे आली नसब वाले हैं, और उनके सिद्क़ और उनकी अमानत और उनके ज़ुहद व तक़वा यानी उनकी परहेज़गारी से, उनके तहारत से और उनकी इखलाक से तुम बखूबी वाकिफ़ हो। वो अज़ीम रसूल रसूलुम मिन अनफुसिकुम तुम्हारे दरमियान तशरीफ़ लाए, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, कि जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना बड़ा गिरा गुज़रता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का मुशक्क़त में पड़ना बड़ा गिरा महसूस होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते हैं, उम्मती, या अल्लाह से यही दुआ फरमाते हैं कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, उम्मती हबली फरमाते हैं। सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोज़ा रसूल में उतारा तो एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ मुबारक को हिलते हुए महसूस किया, तो वो सहाबी ने कान लगाया। जब कान लगाया तो वो सहाबी फरमाते मैंने यही सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फ़िक्र में हैं। तो जब उन्होंने दूसरे सहाबा कराम को बताया तो बड़े ताज्जुब में आ गए सहाबा कराम कि इस वक्त भी हुजूर अपनी उम्मत के बारे में सोच रहे हैं।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت پر کرام میں گزرنا گوارا نہ تھا۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو مسواک سے میں دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ایسا کہ ایک صحابی رسول جو 2 بیویوں کے نام سے مشہور ہے، 2 بیوی والے، وہ صحابی رسول کو خارش کی بیماری ہو گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، حضور مدد فرمائیے، خارش کی بیماری ہے۔ حضور نے لعاب دہن اپنے دست مبارک پر نکالا اور اس کے بدن پر مل دیا، اور جب مل دیا تو وہ بیماری تو دور ہو ہی گئی، لیکن جب تک وہ شخص زندہ تھا، وہ صحابی رسول زندہ تھے، تب تک اس کے بدن سے خوشبو آتی رہی۔ تو رسول اللہ کے لعاب دہن کا تو یہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مسواک پر کثرت کی، ہر نماز کے بعد مسواک استعمال کی، حالانکہ مسواک کی حاجت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھی، کہ آپ کے لعاب دہن کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کسی کو وہ لعاب دہن عطا فرما دیتے تو قیامت تک اس شخص سے وہ خوشبو زائل نہ ہوتی تھی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک شریف کی کثرت فرمائی، اور یہی فرمایا کہ اگر مجھے میری امت کا خوف نہ ہوتا تو میں اسے ہر وضو سے پہلے، ہر نماز سے پہلے ضروری قرار دیتا، لیکن مجھے امت پر یہ خوف تھا کہ وہ اس مسواک کے حکم کو سر انجام نہیں دے سکیں گے، اسی لیے آپ نے اس کی تاکید فرمائی، اس کو فرض نہ فرمایا۔ اب آج کے دور میں سائنس اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ مسواک، اس کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے یہ دانتوں کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، اس میں مسوروں کے لیے بڑی یہ کارآمد ہوتی ہے۔ آج سائنس اس بات کو ایگری کرتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 1400 سال پہلے فرما دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا مشقت میں پڑنا بڑا گرا گزرتا تھا۔ جب روز محشر ہوگا، قائم ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر بھی ہوں گے، حوض کوثر پر بھی ہوں گے، جنت کے پل صراط پر بھی ہوں گے، اور ہر جگہ ایک وقت میں ایک ہی ساتھ ہوں گے۔ تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ حضور مدد کیجئے، تو اللہ رب العزت سے اللہ کے حبیب دعا فرمائیں گے، رب سلم رب سلم، اے حبیب، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اس کو ایمان کی دولت سے مال فرما دے، کیونکہ یہ میرا امتی ہے، اس نے مجھ پر ایمان لایا ہے، اور اس نے مجھ پر درود پڑھا ہے۔ جب فرشتے مومنوں کے اعمال تول رہے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مومن، اس کے پاس تو ایمان کے سوا کوئی نیکی نہیں ہے، تو وہ مومن شخص حضور کے دربار میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، یا رسول اللہ میرا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ اپنے پاس سے ایک نیکی کو ڈال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیکی کو ڈالیں گے تو وہ نیکی کا پلڑا اوپر چلے جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ لکھ دیں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا کہ وہ شخص حضور سے دریافت کریں گے، حضور کون سی ایسی نیکی آپ نے ڈال دی؟ میں نے تو ایسی کوئی نیکی نہ کی تھی۔ حضور فرمائیں گے کہ تو نے دل سے مجھ پر وہ درود پڑھا تھا، میں نے وہ نیکی ڈال دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر بڑا ناز تھا، اپنی امت کے لیے بڑے پریشان رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے تھے، بالمؤمنین، مسلمان پر کمال مہربان تھے، رؤوف الرحیم، کمال مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ رحم فرمانے والے بھی تھے، جس طرح ہم نے اس آیت مبارکہ کی تفصیل میں سماعت کیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر وہ کفار منافقین آپ سے منہ پھیر لیں، اے محبوب آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ توبہ کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت اس درس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت اس درس کے وسیلے سے ہماری تمام پریشانیاں، تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور اس درس میں جو ہم نے سماعت کیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔